اسماعیل ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے والدین نے نہ تعلیم حاصل کروائی اور نہ ہی اسے قرآن پاک پڑھنا آتا تھا۔ البتہ نماز اس نے سیکھی ہوئی تھی اور وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا۔ والد کا بکریاں چرانے کا کام تھا جس سے وہ مشکل سے ہی گزر بسر کر رہے تھے۔ اسماعیل نے ٹرک چلانا سیکھ لیا اور اپنے مالک کے لیے ٹرک چلانے لگا۔ وہ 20 سال کا ہی ہوا تھا کہ اس کے والدین چل بسے اور ٹرکوں کے مالک نے بھی اسے نوکری سے نکال دیا۔ اسماعیل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ شہر میں چلا جائے، شاید اسے وہاں نوکری مل جائے۔ وہ بس میں سوار تھا کہ راستے میں اس کی بس خراب ہو گئی۔ پیدل ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ابھی 1 گھنٹے کی پیدل مسافت کی تھی کہ وہاں اسے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ جب اس ٹرک کے پاس گیا تو ٹرک کا ڈرائیور ایک سائڈ پر چادر بچھائے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، چچا مجھے شہر جانا ہے، کیا تم مجھے شہر چھوڑ دو گے؟ اس شخص کا نام ریاض تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں بھتیجے، کیوں نہیں چھوڑیں گے، آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ریاض نہایت ہی شریف انسان تھا لیکن بیمار رہتا تھا۔ اس نے اسماعیل کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور اس کے بعد اسے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا۔ شہر جاتے جاتے راستے میں وہ اسماعیل سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسماعیل نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یتیم ہے اور ٹرک چلانا جانتا ہے، شہر جا کے نوکری ڈھونڈے گا کیونکہ گاؤں میں نہ تو ٹرک چلانے کے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں اور ٹرک کا مالک بھی اسے نوکری سے نکال چکا ہے۔ ریاض نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم کہاں شہر میں نوکری کے لیے مارے مارے پھرو گے، تم میرا ٹرک چلاؤ اور جو بھی کمائی کرو آدھا مجھے دے دینا اور آدھا خود رکھ لینا، کیونکہ میں بیمار رہتا ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں جن کی کفالت میرے سر پر ہے، لیکن میں بیماری کی وجہ سے میں اپنا ٹرک زیادہ چلا نہیں سکتا، اس لیے گھر کے گزر بسر میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ ٹرک تم چلاؤ گے تو تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا اور میرا بھی گھر چل جائے گا۔ اس وقت اسماعیل کے پاس کوئی نوکری نہ تھی اور شہر جا کر بھی اسے معلوم نہ تھا کہ اسے نوکری آسانی سے ملے گی بھی یا نہیں، اس لیے اس نے ریاض کی بات مان لی اور ریاض کا ٹرک چلانے لگا۔ ریاض ایک جگہ سے دوسری جگہ مال چھوڑتا تھا۔ ریاض نے اپنے مالکان سے بھی اسماعیل کا تعارف کروا دیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے ریاض کے حصے کا سارا کام اسماعیل کو مل گیا تھا۔ وہ پوری ایمانداری سے جو کماتا آدھے پیسے ریاض کو دے دیتا۔ ریاض کا بھی گھر اچھا چلنے لگا تھا کیونکہ اسماعیل بہت محنتی تھا۔ جہاں ریاض کا ٹرک 1 چکر لگاتا تھا، اسماعیل 2-3 لگا چکا ہوتا تھا، اس لیے کمائی بھی دگنی چگنی ہو گئی تھی۔ ریاض کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، کچھ پیسہ اس کی بیماری پہ لگ جاتا، گھر کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اسماعیل نہایت شریف قسم کا نوجوان تھا۔ جب بھی ریاض کے پیسے دینے آتا تو ریاض اسے اپنے گھر کے اندر لے جاتا، اسے کھانا کھلاتا، چائے پلاتا۔ لیکن مجال ہے کہ اسماعیل نے کبھی نظر اٹھا کر بھی اس کے گھر کی جانب دیکھنے کی کوشش کی ہو کہ اس کی بیٹیاں کیسی ہیں اور کیسی نہیں۔ ریاض اسماعیل کی شرافت کا قائل ہو چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اسماعیل نے پیسے جمع کر کے چند سالوں میں اتنے پیسے اپنے پاس جمع کر لیے جس سے وہ ایک ٹرک خرید سکتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ریاض کی نوکری چھوڑ دے اور اپنا ٹرک خرید کر اس میں کمائے تاکہ ساری کی ساری کمائی اسے ملے۔ لیکن جب یہ بات اس نے ریاض سے کہی تو وہ پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا کہ دیکھو میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ میں بیمار رہتا ہوں اور میری ٹرک ڈرائیوری سے اتنی کمائی ممکن نہیں کہ میں اپنا گھر چلا سکوں، اس لیے جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تم ایسے ہی چلاتے رہو، اپنا پیسہ بے شک تم اپنے پاس رکھو۔ لیکن اسماعیل نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں خود ایک ٹرک خرید کر چلا سکتا ہوں تو پھر میں آپ کی نوکری کیوں کروں؟ ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا خرچہ خود ہی اٹھاؤں اور اپنا ٹرک چلاؤں۔ یہ سننا تھا کہ ریاض کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس نے اسماعیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا کہ یار ایک مجبور باپ کی تم سے التجا ہے کہ خدا کے لیے مجھے یوں بے آسرا نہ چھوڑو، کیونکہ میں بہت بیمار رہنے لگا ہوں۔ اپنے سامنے اپنے محسن کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اسماعیل کو شرم آئی تھی۔ اس نے ریاض کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا کہ آپ چچا فکر نہ کریں، میں چند سال کے آپ کے ساتھ اور چلا لیتا ہوں۔
لیکن ساری زندگی نہیں چل سکتا، مجھے اپنا ٹرک خرید کر کام کرنا ہے۔ ریاض اس بات سے ہی راضی ہو گیا تھا کہ چند سال اسماعیل اور اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور انہیں بیاہنے والا کوئی نہ تھا۔ انہی سوچوں نے ریاض کی جان لے لی۔ اسے دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس وقت اسماعیل دوسرے شہر مال پہنچانے گیا تھا۔ جب 2 دن بعد واپس لوٹا تو اس نے ریاض کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی کہ چاچی یہ چابی پکڑے، میں چاچا کو دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مزید ان کا ٹرک نہیں چلا سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ ریاض کی بیوی بے تحاشا رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے چچا انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اسماعیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسے یہ سن کر بے حد دکھ ہوا تھا، لیکن اب وہ مزید یہ ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ چابی آپ رکھ لیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنا ٹرک چلانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی رونے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری جوان بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی بھی کفیل نہیں ہے، نہ تو میں یہ ٹرک چلا سکتی ہوں اور نہ ہی میری بچیاں۔ اگر تم وہی سلسلہ جاری رکھو گے تو ہمارے گھر بھی کھانے پینے کا نظام چلتا رہے گا، ورنہ تو ہم فاقے کی نوبت پر آ جائیں گے۔ اسماعیل کہنے لگا کہ میں یہ ذمہ داری مزید نہیں نبھا سکتا، میری اپنی بھی زندگی ہے اور مجھے بہت ترقی حاصل کرنی ہے۔ اگر میں آپ کا ہی ٹرک چلاتا رہوں گا تو میں اپنا کچھ نہیں کر پاؤں گا، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے اور میں اسی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ریاض کی بیوی نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چابی پکڑ لی۔ اسماعیل نے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں تو میں کسی اور کو ڈرائیور رکھ دیتا ہوں، وہ بھی آپ کو پوری ایمانداری سے آدھے پیسے دیتا رہے گا۔ لیکن ریاض کی بیوی کہنے لگی کہ جو بھروسہ میں تم پہ کر سکتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے یہ ٹرک بیچ کھایا تو میں اور میری بچیاں تو بالکل لاوارث ہو جائیں گی۔ اسماعیل وہاں سے لوٹ آیا لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کی ریاض سے اچھی دوستی تھی، محبت بھی تھی، لیکن اپنا مستقبل بھی اسے بہت عزیز تھا۔ اسے اپنا ٹرک خریدنے جانا تھا کہ راستے میں عصر کی اذان ہو گئی۔ اسماعیل نے آج تک کوئی بھی نماز قضا نہیں کی تھی، اس لیے قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب بیان کرنے لگے تو وہ بھی وہاں بیٹھ کر سننے لگا۔ مولانا صاحب کا بیان سن کر تو ریاض کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا۔ مولانا صاحب نے اسے بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ امام صاحب نے اس حوالے سے شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی اسماعیل کو اپنے اندر اور بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ جب وہ بے سہارا تھا تو ریاض نے اسے آسرا دیا تھا۔ اگر ریاض اس وقت اس کے ساتھ بلائی نہ کرتا تو آج وہ اس مقام پر نہ ہوتا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے بیوہ عورت کی مدد کرنے کے بارے میں بھی بہت سی احادیث سنائیں۔ اسماعیل بھاگا دوڑا واپس ریاض کے گھر گیا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آنے لگی کہ امی آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا گزر بسر کر لیا کریں گے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ شاید ریاض کی بیٹیاں تھیں۔ اس بات نے تو اسماعیل کو اور بھی شرمندہ کر دیا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو پھر اس کی بیوی ہی دروازہ کھولنے آئی۔ سامنے اسماعیل کو دیکھ کر اپنے آنسو پونجنے لگی۔ اسماعیل کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ٹرک کی چابی مجھے دے دیں، میں آپ کا ٹرک چلاؤں گا اور آپ کی کفالت بھی کروں گا۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی خوش ہو گئی اور اس نے ٹرک کی چابی اسماعیل کو پکڑا دی۔ وہ چابیاں لے کر تو جیسے اسماعیل کو بھی ایک اطمینان سا ہو چکا تھا، وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ بھلے ہی بچپن سے اس نے نہ صرف قرآن پاک پڑھا تھا اور نہ ہی اس نے پڑھائی کی تھی، مگر جب بھی کوئی اسلامی بات سنتا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا۔ وہ تو دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے اور دوبارہ سے یوں ہی ٹرک چلانے لگا۔ پہلے جو وہ قریب کے شہروں میں جایا کرتا تھا، اس نے دور دور شہروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 سے 3 دن تک وہ مسلسل گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ یوں کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے کام میں برکت ڈالی۔
کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس روز جب مہینے کے آخر میں وہ ریاض کے گھر لوٹا تو پیسے دروازے سے ہی ریاض کی بیوی کو تھمانے لگا، مگر ریاض کی بیوی نے اسے اندر آنے کا کہا۔ اسماعیل جھجک چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں چچی، آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں تاکہ میں جا سکوں۔ مگر ریاض کی بیوی نے کہا کہ بیٹا، اتنے سالوں سے تم ہمارے ساتھ ہو، میں تم پر مکمل طور پر بھروسہ کر رکھتی ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے جیسا سمجھتی ہوں، تمہارا بہت مقام ہے ہماری نظر میں، اس لیے جھجکو مت بلکہ اندر چلے آؤ، میں تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اسماعیل نے جب یہ بات سنی تو وہ جھجکتے ہوئے اندر چلا آیا۔ اسے مہمان خانے میں بٹھایا گیا، پھر ریاض کی بیوی اس کے لیے لوازمات اور چائے لے کر آئی، ساتھ دکھ سکھ کی باتیں اسماعیل کے ساتھ کرنے لگی، جسے سن کر اسماعیل بھی ان کے دکھ میں برابر کا جواب دیتا رہا۔ اس نے جب پیسے نکال کر ریاض کی بیوی کو دیے تو وہ حیران رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ اتنے زیادہ پیسے! کیا بیٹا تم نے اپنا حصہ نہیں نکالا؟ یہ سن کر اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا کہ چچی، اس ماہ پچھلے مہینے سے کافی زیادہ منافع ہوا ہے، اس لیے آپ کے پیسے بھی میں نے اسی مطابق دیے ہیں۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور پھر اسماعیل کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تمہاری ایمانداری کی جزا خدا تمہیں ضرور دے گا۔ وہ وہاں سے واپس آ چکا تھا۔ کئی سال یوں ہی مزید آگے گزرنے لگے۔ 3 بار اسماعیل کا دل چاہا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، وہ اپنے ٹرک لے۔ اب تو اس کے پاس اتنی رقم اکٹھی ہو چکی تھی کہ وہ ایک ساتھ 2-3 ٹرک آرام سے لے سکتا تھا اور پھر ان پر کام کرتے ہوئے اپنی زندگی پرسکون گزار سکتا تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ بار بار ریاض کی بیوی کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی۔ ابھی تو ان کی 4 بیٹیاں موجود تھیں اور چاروں ہی بیاہنے لائق ہو چکی تھیں۔ 4-5 سال کا عرصہ مزید گزر چکا تھا اور اب تو اسماعیل کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ اب تو اسے اپنا کاروبار شروع کر ہی دینا چاہیے۔ وہ اپنی جوانی تک ان لوگوں پر لٹا چکا ہے اور اب مزید ان کے ساتھ حصہ دار بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ ایک مرتبہ پھر وہ ریاض کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ چچی جان دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کی کفالت کرتے ہوئے کافی وقت گزار دیا ہے، مگر اب میں اپنا مستقبل بھی سنوارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اب اپنا ٹرک خرید کر ہی چلاؤں گا۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور ڈرائیور ڈھونڈ لیں یا پھر میں آپ کو کوئی ایسا ایماندار ڈرائیور ڈھونڈ کر دے دوں گا۔ اتنا سن کر اس مرتبہ ریاض کی بیوی کچھ نہ بولی تھی، گہری سانس خارج کر کے بولی کہ ہاں بیٹا، تمہارا بھی حق ہے کہ تم اپنی زندگی جی سکو، اپنے فیصلے خود کرو، ہم مزید تم پر بوجھ نہیں بنیں گے، جو تمہیں بہتر لگے تم وہی کرو۔ اس خاتون کی آواز میں ایک درد سا تھا، مگر اسماعیل بھی مجبور تھا۔ اس نے ٹرک کی چابی وہیں میز پر رکھی اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ وہ اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ جب مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ بھلے ہی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، مگر نماز تو پابندی سے پڑھنا ہی اس کے روزمرہ کے معمول میں شامل تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا کہ جب ایک شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یوں ہی سلام دعا ہوئی تو وہ شخص بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ یوں ہی باتوں سے بات نکلی تو اسماعیل اسے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر وہ شخص اس سے خاصا متاثر ہوا، مگر جب اس نے اس کا یہ فیصلہ سنا کہ وہ یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورت کو یوں ہی چھوڑ کر آ گیا ہے تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر رکھو، اس میں قرآن مجید کی تلاوت سنا کرو، ویسے بھی تمہارا سفر 14 گھنٹوں سے 18 گھنٹوں تک کا ہوتا ہے، بیچ راستے میں وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر کے رکھا کرو، جیسے جیسے سنو گے تمہارا دماغ کھلتا چلا جائے گا اور تمہیں اس سے افاقہ ہوگا۔ یہ سن کر اسماعیل نے گہری سانس خارج کی اور اگلے ہی روز جا کر ٹیپ ریکارڈر لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اگلی صبح فجر نماز ادا کرنے کے بعد جائے گا اور اپنا ٹرک خرید لے گا۔ اگلی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہاں کے امام صاحب ایک مرتبہ پھر بیان دیتے ہوئے بات کرنے لگے، جن میں وہ یتیم اور بیوہ عورتوں کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بتا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اسماعیل کا دل پسج گیا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور دل میں تہیہ کر لیا کہ ویسے بھی وہ کون سا بھوکا سو رہا تھا، خدا نے اسے اس کام میں کتنی برکت دے رکھی تھی، اس نے یتیموں اور بیوہ عورت کا خیال رکھا تو خدا نے اسے دگنی ترقی دی تھی۔ اس کے پاس خاصے اچھے پیسے جمع تھے، مگر اس کے باوجود وہ ناشکر انسان ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی قسمت الگ سے بدلنے کے لیے نکل آیا۔
इसे अपने किए पर पछतावा हुआ था। वहीं पर रह कर सदके दिल से यही तय किया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो कभी भी खुदा की रहमतों से महरूम नहीं रहेगा। अब दोबारा कभी भी बेवा औरत और यतीम लड़कियों की कफालत से पीछे नहीं हटेगा। इसने अपने रब से माफ़ी मांगी और एक मरतबा फिर इनके यहाँ आ चुका था। जब वो इनके घर पहुंचा तो रियाज की बीवी खुद को गोल चादर में लिपटे घर से बाहर निकल रही थी कि तभी इस्माइल वहां पर आ गया। कहने लगा कि चची, आप कहाँ जा रही हैं? ये सुनकर चची की फ़ौरन नज़रें फिर गईं और कहने लगी कि बेटा, अपना और अपने बच्चियों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पर कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया है, अब वहीं जा रही हूँ। ये सुनकर तो जैसे इस्माइल तड़प सा उठा था। इसकी वजह से 2 मरतबा इन लोगों को किस कदर शदीद दुख हुआ था। इस्माइल वहीं पर इस खातून के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मैं हरगिज़ आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि आपका बेटा बन के रहूंगा। मगर इस मर्तबा वो खातून भी पीछे हट चुकी थी। कहने लगी कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ कितने सारे ख्वाब देख चुके हैं, मगर तुम्हारा बार बार हमें ऐसा कहना अब हमें शर्मिंदा सा कर चुका है। अब मज़ीद तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेंगे। तुम जाना चाहो तो जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जियो। हम बेवा और यतीमों का क्या है, जैसे तैसे पाल जाएंगे। हमारा खुदा तो हम पर मौजूद है ना। ये सुनकर इस्माइल की आंखों में आंसू आए थे। इसने सदके से दिल से तौबा की और इस खातून से माफ़ी मांगी। आखिर इस खातून का दिल भी मोम हो गया और वो इसे अंदर ले आई। कुछ ही देर बाद कुछ सोचते हुए इस्माइल बोला कि चची, मैं शादी करना चाहता हूँ और आपके ही घर से करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वो खातून तो जैसे मुस्कुरा उठी थी। कहने लगी कि तुम जैसा दामाद भला कौन नहीं चाहेगा। मैं अपनी 2 बड़ी बेटियों का तो रिश्ता कर चुकी हूँ, मगर मेरी तीसरी बेटी को तुम्हारी अमानत मुकर्रर करती हूँ। यूं इस्माइल ने रियाज की तीसरी बेटी से निकाह कर लिया और इससे बड़ी दोनों सालियों को भाई बांधकर इनकी रुखसती की थी। रियाज की बीवी तो इसको ढेरों दुआएं देती थी। इसके साथ ही इसने दोबारा से वही ट्रक चलाना शुरू कर दिया और खुदा की करनी ऐसी हुई कि वह पहले से भी ज़्यादा मुनाफा कमाने लगा था। इसके पास लाखों रुपए इकट्ठे हो चुके थे। इसने किराए के घर से अब अपना घर लेने का सोच लिया। इसी कॉलोनी में कुछ प्लाट खाली थे, जहां पर इसने घर लेने के लिए स्टेट एजेंसी से बात की तो इसने यही कहा कि फ़लाँ जगह मस्जिद के पास एक प्लाट खाली है। अगर आप मस्जिद के साथ अपना प्लाट लेंगे तो वो आपको काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएगा। ये सुनकर इस्माइल मुस्कुरा उठा। कहने लगा कि मेरे लिए तो ये खुश नसीबी का बायस होगा। इसने अपने पास जमाशुदा रकम से वहीं पर एक घर ले लिया और इसकी तमीर व मरम्मत शुरू कर दी। वहाँ पर मस्जिद की तमीर भी हो रही थी। इस्माइल ने अपने पैसों से मस्जिद के लिए भी रकम दी। वो जहाँ भी जाता अपने पास टेप रिकॉर्डर में मौजूद कुरान पाक की तिलावत लगा दिया करता। इसका तो ये मामूल ही बन चुका था। वहाँ पर टेप रिकॉर्डर में कुरान मजीद की तिलावत हो रही होती और यहाँ इस्माइल हर लफ्ज़ के पीछे इस्माइल लफ्ज़ दोहरा रहा होता। यूं ही करते करते 5 साल का अरसा बीत गया और इन 5 साल के अरसे में इस्माइल कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुका था। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के साथ साथ इसने कई हदीसें और फ़रामीन भी याद कर लिए थे। ना सिर्फ खुद अमल करता बल्कि दूसरों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता करता। जैसे ही इसका अपना घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो इसने अपनी सास यानी रियाज की बीवी और इसकी छोटी बेटी को भी इसी घर में बुला लिया। वो एक ही घर में रहने लगे थे। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद तो जैसे इसे अपने दिल में एक सुकून सा उठता महसूस होने लगा था। इसने जब इमाम मस्जिद से इस बारे में बात की तो इमाम मस्जिद भी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि बेशक तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियाँ और कामरानियाँ इसी वजह से हैं कि तुमने कुरान मजीद को ना सिर्फ सीखा बल्कि इस पर अमल भी किया। अब एक बात याद रखना कि कभी भी हिफ्ज़ किए हुए कुरान पाक को मत भूलना। इस्माइल ने इसके साथ ही 3 ट्रक मज़ीद ले लिए और इन 3 ट्रक पर भी ड्राइवर मुख्तस कर दिए। वो हर महीने ड्राइवरों को तनख्वाह दे दिया करता और यूं जो पैसे आते इससे अब इनकी ज़िंदगी खुशो खरम गुजरने लगी थी। वो अगर अपनी ज़िंदगी पीछे पलट कर देखता तो इसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता। बेसाख्ता इसका ध्यान रियाज चचा पर जाता। अगर रियाज चचा ना होते तो शायद वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता। ये तो खुदा का फजल था कि इसे रियाज चाचा मिले थे और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुका था। इसके दिल से तो हमेशा रियाज चचा के लिए अब दुआ ही निकला करती थी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।